بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، کتنے ہی وسوسے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے روک دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان تو دشمن ہے، وہ ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے، وہ انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ابھی تجھے زندگی کے تجربات نہیں سمجھ، ابھی تم سنبھلو گے تو تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی۔ کتنے ہی لوگ یہ جو اپنی جوان اولاد کی وجہ سے توبہ سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفس سے رجوع نہیں کر پاتے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ چوری چکاری ڈاکے قتل مجرم پکڑے جاتے ہیں، لیکن سزا دینے کی بجائے ہیرو کی شکل میں جیل سے باہر لایا جاتا ہے۔ بعض بڑے لوگ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یہاں سے تمہیں نکال کر لے جائیں گے۔ اس لیے برادری کا بت، اولاد کی طاقت کا گھمنڈ، اس وجہ سے اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ پیرنٹس کو ہی گائیڈ نہیں کیا گیا، مطلب ان کو ہی بچپن میں گائیڈ نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو آگے کیسے گائیڈ کریں۔ جو پڑھنے والی کتاب ہے اسی کو لوگ بھول چکے ہیں، تو پھر یہی ہوگا، پھر ڈپریشن میں آتے ہیں، آگے جا کے بہت کچھ ہوتا ہے، پھر ڈپریشن میں آتے ہیں انسان کہ اب تو میری لائف ختم ہو گئی ہے، اب تو کچھ بھی نہیں میری لائف میں۔ لیکن کہتے ہیں وہ انسان بہت خوش قسمت ہے جسے توبہ کی توفیق ملی، جو توبہ کرتا ہے اپنی زندگی میں، اسے موقع دیا اللہ نے، اس پر اللہ کا خاص فضل ہے جو اسے موقع ملا ہے توبہ کرنے کا۔ نہیں تو زندگیاں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں، جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، توبہ کیے بنا دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا انہیں۔ اگر کسی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے تو وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ توبہ کرے، دوبارہ اپنی لائف میں پیچھے مڑ کے نہیں جائے۔ لیکن جو لوگ ڈپریشن میں ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، اگر ان کی لائف میں کچھ پرابلمس، ہر انسان کی، یہ جس پرفتن دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہر انسان، ہر 90% لوگ ڈپریشن کے مریض نظر آتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے بس ہماری لائف میں اتنا کچھ ہو گیا ہے، بس اب ہماری لائف ختم، اب ہماری لائف کبھی بہتر نہیں ہو سکتی، اب تو زندگی جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، مشکلات آتی ہیں، ہر انسان کی لائف میں مشکلات آتی ہیں، لیکن صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتنا صبر کریں کہ مصیبت تھک جائے۔ بد سے بدترین حالات میں کچھ چیزیں ضرور آپ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ آپ اندھیری رات میں بھی اس میں سورج تو نہیں سامنے آئے گا، لیکن دور پار کہیں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نارتھ سٹار نظر آئے گا۔ نارتھ سٹار کو نارتھ سٹار اس لیے کہا جاتا ہے، وہ گائیڈنگ سٹار ہے، نارتھ کی طرف ہوتا ہے۔ ممکن ہے اندھیرے میں دور سے نظر آنے والی شعاع، ایک دیا، وہ بھی آواز کا کام کرتا ہے، یعنی گائیڈ کرتا ہے۔ تو بدترین حالات میں بھی جو اس وقت سنائی دے رہا ہے وہ بڑے دھیان سے سنیں، جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے وہ بڑے دھیان سے دیکھیں، جو اس وقت محسوس ہو رہا ہے اس کو بہت دھیان سے سنیں۔ یہ سکھا رہا ہے کہ لائف بہت امپورٹنٹ ہے، فیملی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سکھا رہا ہے کہ سادہ رہ کر بھی جیا جا سکتا ہے۔ اس میں میسج کو سمجھیں، جب پرابلم آتی ہے تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتی ہے۔ دنیا کی اس کرائسس میں اس میسج کو سمجھیں۔ پھر 2 ہتھیار آپ کے پاس ہیں، ایک ہے صبر کا ہتھیار۔ صبر کا مطلب ہے کہ آپ آنے والی مصیبت کو تھکا دیں۔ اس انداز سے ذرا سوچیں، کوئی آیا جو ڈرا رہا ہے، کوئی آیا جو دھمکا رہا ہے، کوئی آیا جو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی آیا جو گالیاں دے رہا ہے، کوئی آیا جو ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی آیا جو آپ پہ شاؤٹ کر رہا ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی،
اور ہلکی سی اسمائل دی جس میں طنز نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ دن بھی گزر جائے گا۔ ایک دن آیا، پھر یہ سب کچھ ہوا۔ آپ نے پھر ہلکی سی اسمائل دی۔ آپ نے پھر کہا یہ دن بھی گزر جائے گا۔ مت بھولیے کہ آئی ہوئی مصیبت ایک دن تھک جائے گی۔ جب وہ تھک جائے گی تو صبر رنگ لائے گا، تو آپ کہیں گے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اپنی مصیبت کو تھکانے کے لیے صبر بڑا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے دعا۔ دعا کا مطلب آپ کا اس ذات پر پورا بھروسہ جو دکھتی نہیں ہے۔ جب آپ اس پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، آپ اس پر مکمل یقین کرتے ہیں، آپ اس پر پورا اعتماد کرتے ہیں، میرے رب نے مجھ پر اپنا فضل اور کرم ضرور کرنا ہے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کی کئی جگہوں پہ جلے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں جو آپ نے نہیں جلائے تھے، لیکن وہ آپ کے لیے سہولت بنے، آپ کے لیے آسانی بنے، آپ کے لیے راحت کا سامان بنے۔ تو آپ میں ایمان اور بھی بڑھتا ہے کہ آئندہ بھی کئی چراغ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کئی ذائقے ہیں جو میری زبان نے چکھنے ہیں، کئی مومنٹس ہیں جن کو میں نے انجوائے کرنا ہے، کئی خوشیاں ہیں جو میرا انتظار کر رہی ہیں، کئی منزلیں ہیں جو میرا انتظار کر رہی ہیں۔ تو آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، اپنا سر نیچے کر کے، آنسو بہا کے، بڑی ہی عاجزی، بڑی تڑپ کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو پھر حالات بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل کرتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آئے، ڈپریشن میں نہیں جانا، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ لائف ختم۔ پرابلمس تو انبیاء علیہ السلام پر بھی آئیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن مشکلات میں صبر کرنا یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ بریو وہ نہیں ہوتا جو زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، بریو بہادر وہ نہیں ہوتا جو پلٹ کر کسی کو جواب دے، بہادر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے، بہادر تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کی باتیں نہیں مانتا، شیطان کے حکموں کی پیروی نہیں کرتا، اس کا غلام نہیں بنتا۔ بریو تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے اور شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ شیطان اللہ کے بندوں سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ اس کے ہاتھ نہیں آتے، وہ اس کی بات نہیں مانتے، وہ اس کے غلام نہیں بنتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ جس انسان نے خود کو شیطان کے سپرد کر دیا ہے، اس کے لیے نہ دنیا میں بھلائی ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ مومن نہ ہو، یہ اللہ کا بندہ نہ ہو، یہ میرا بندہ ہو، یہ میرا غلام ہو۔ تو پھر آپ سوچیں آپ کیا ہیں؟ آپ اللہ کے بندے ہیں صرف نام سے، صرف مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یا شیطان کے غلام ہیں، شیطان کے بندے ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ لوگ بھی سوچیے گا اور صبر ضرور کیجیے گا، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ خوشیاں ملتی ہیں، اس کی سوچ سے بھی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔